السلام علیکم دوستو، بزنس فائنانس کے 5ویں لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ریمائنڈ کراتا چلوں کہ ابھی ہم پہلا چیپٹر این اوور ویو آف فائنانس پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم فائنانس اور بزنس سے ریلیٹڈ چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ مطلب فائنانس کے پریکٹیکل جہاں پہ انالیسس ہوتے ہیں، جہاں پہ چیزوں کے بارے میں فائنینشیل ڈیسیجنز کیسے لیے جاتے ہیں، ان کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی دی گول آف دی فرم کے بارے میں، کہ فرم کا گول کیا ہوتا ہے، میکسیمائزیشن آف شیئر ہولڈرز ویلتھ، اور ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ پرافٹ کو گول کیوں نہیں کہا جاتا یا سمجھا جاتا، کون سی مسکنسیپشنز ہیں اباؤٹ دی گول آف دی فرم کے بارے میں۔ یہ چیزیں ڈسکس کی تھی۔ اس ویڈیو کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، اوپر بھی میں اس کا لنک دے رہا ہوں، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اور آج کا ٹاپک ہمارا لیگل فارمز آف بزنس آرگنائزیشنز ہے۔ کتنے قسم کی لیگل فارمز آف بزنسز ہوتے ہیں؟ تو بیسیکلی تو 4 ٹائپس ہوتی ہیں بزنس آرگنائزیشنز، لیگل ٹائپس ان کی 4 ہوتی ہیں، جس میں سمپلیسٹ فارم سول پروپرائٹرشپ ہے، پھر اس سے تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ وہ پارٹنرشپ ہوتا ہے، پھر سب سے کمپلیکیٹڈ اور سوفسٹیکیٹڈ ٹائپ جو ہے وہ کارپوریشنز ہیں، اور پھر جو نیولی انٹروڈیوسڈ ہیں لمیٹڈ پارٹنرشپ وغیرہ، چوتھی ٹائپ وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ آج کے ٹاپک میں البتہ ہم صرف اور صرف سول پروپرائٹرشپ کو ڈسکس کریں گے، اس کے بعد ایک ایک لیکچر سب کو ہم جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کریں گے پارٹنرشپ، کمپنیز اور لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ کو۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ سول پروپرائٹرشپ کے بارے میں ہے۔ سول پروپرائٹرشپ کو ہم 2-3 اینگل سے دیکھیں گے۔ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کے کریکٹرسٹک فیچرز کیا ہیں، اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں، اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں، اور کیا اس کو کس قانون کے تحت ڈیل کیا جاتا ہے۔ یہ 3-4 چیزیں ہیں جو ہم آج کے لیکچر میں دیکھیں گے۔ سول پروپرائٹرشپ کے ڈیفینیشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پروپرائٹرشپ از این ان انکارپوریٹڈ بزنس اونڈ بائی ون انڈیویجول، یعنی اس کے ڈیفینیشن کے اگر کی ورڈز دیکھیں تو 2 ہیں۔ پہلا، ان انکارپوریٹڈ ہونے چاہیے بزنس۔ اب انکارپوریشن کیا ہوتا ہے وہ آگے جا کے کارپوریشن میں ہم پڑھیں گے۔ یہ پراپرلی انکارپوریٹڈ بزنس نہیں ہوتا۔ اور دوسرا، اس کا مالک ایک شخص ہونا چاہیے، ون انڈیویجول ہونا چاہیے۔ 2 کریکٹرسٹک ہیں۔ یہ ون آف دا سمپلیسٹ فارم آف لیگل فارم آف بزنس ہے، سب سے سمپلیسٹ ہے۔ اور یوزولی ہوتا یہ ہے کہ جو بزنس کے سٹارٹ اپس ہوتے ہیں وہ شروع سول پروپرائٹرشپ سے ہو جاتے ہیں، پھر جب کیپٹل کی کمی آتی ہے تو پارٹنرشپس میں یا پھر جائنٹ سٹاک کمپنی میں ایوالو ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایولوشن کے چین میں بالکل باٹم پہ ہے۔ بزنس جہاں سے شروع ہوا یا ہسٹوریکلی جہاں سے انسان نے شروع کیا بزنس، وہ سول پروپرائٹرشپ سے ہی شروع کیا تھا۔ اچھا، سول پروپرائٹرشپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی بزنس پلیس بنائیں، پھر اس کے بعد آپ اس کے لیے سارا سیٹ اپ بنائیں، ایسا نہیں ہے۔ سول پروپرائٹرشپ یہ بھی ہو سکتا ہے جو بھی کوئی بزنس ریلیٹڈ ایکٹیویٹی ہے، ایک بندہ ہے اس کے پاس کچھ چیزیں ہیں گھر میں اضافی، وہ اٹھا کے کندھے پہ ڈال کے باہر لایا، گلی میں بیچ رہا ہے، اور اس بزنس کو مستقل کرنا چاہتا ہے، دیٹ از اے سول پروپرائٹرشپ بزنس۔ اس میں ایک مالک ہے اور وہ چیزوں کو بیچنا چاہتا ہے فار پروفٹ، تو یہ بزنس بھی ہے، تو یہ سول پروپرائٹرشپ ہے۔ اب اس کی کریکٹرسٹک فیچرز کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے کریکٹرسٹک فیچرز کیا کیا ہیں، مطلب کون سی ایسی خصوصیات ہے جس کی بنیاد پر ہم اس کو پہچان سکتے ہیں کہ جی یہ واقعی سول پروپرائٹرشپ ہے۔ سب سے پہلے سنگل اونرشپ۔
کہ مالک جو ہے اس کا ایک شخص ہوگا. اگر ایک سے زیادہ ہو گئے تو وہ سول پروپرائٹرشپ نہیں رہے گا, وہ پارٹنرشپ میں چینج ہو جائے گا. وہ کارپوریشن اگر رجسٹرڈ ہو گیا کمپنیز ایکٹ کے تحت تو وہ کارپوریشن میں بدل جائے گا, لیکن جو کچھ بھی ہو وہ سول پروپرائٹرشپ نہیں ہو سکتا. دوسری اس کی خوبی ہے فریڈم آف ورک اینڈ کوئک ڈیسیجن. دوسری چیز یہاں پہ یہ ایکچولی اس کا ایک ایڈوانٹیج بھی ہے کہ اس میں چونکہ اونر ایک ہوتا ہے, یونٹی آف کمانڈ ہوتی ہے, تو مالک اپنے فیصلے لینے میں بھی آزاد ہوتا ہے. وہ جلدی سے فیصلے لیتا ہے, اس کو بورڈ آف ڈائریکٹر کے سامنے نہیں جانا پڑتا, اس کو پارٹنر سے کوئی مشورہ نہیں کرنا پڑتا, اور وہ آزادانہ طور پہ کام کر سکتا ہے. اس کے بعد تیسری جو اس کی خوبی ہے یا کریکٹرسٹک فیچر ہے وہ یہ ہے کہ یہ سیپریٹ انٹیٹی نہیں ہوتا. مالک اور بزنس ایک ہوتے ہیں. آپ اگر بزنس کے خلاف عدالت میں کیس کرتے ہیں تو ایکچولی وہ مالک کے خلاف ہی کیس ہوتا ہے, اور اگر مالک کے خلاف کرتے ہیں تو وہ بزنس کے خلاف بھی ہوتا ہے. مطلب یہ سیپریبل نہیں ہے, جس طرح کہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ دوسرے فارم آف بزنس جو ہوتے ہیں اس میں مالک اور بزنس کو دو الگ انٹیٹیز میں تقسیم کر دیا جاتا ہے کہ یہ مالک الگ ہے, یہ بزنس الگ ہے. سول پروپرائٹرشپ میں ایسا کچھ نہیں ہوتا, یہ سیپریٹ نہیں ہوتے بلکہ ایک ہی ہوتے ہیں مالک اور بزنس. اس کے بعد اس کی لائبلٹی جو ہے وہ انلیمیٹڈ ہوتی ہے. اب یہاں پہ انلیمیٹڈ لائبلٹی سے کیا مراد ہے؟ انلیمیٹڈ لائبلٹی سے مراد یہ ہے کہ اونر کی لائبلٹی کاروبار تک محدود نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ نے 1,00,000 روپے سے کاروبار شروع کیا اور وہ کاروبار نقصان کر بیٹھا اور اس نقصان میں 10,00,000 روپے ڈوب گیا. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ میں نے کاروبار 1,00,000 روپے سے شروع کیا تھا تو میرا نقصان 1,00,000 روپے تک ہی محدود ہونا چاہیے, اور جو میرے ذاتی اثاثے ہیں وہ جو ہے وہ مجھے اپنے کریڈیٹرز کو نہیں دینے یا اس بزنس کے نقصان کو پورا کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوں گے. ایسا نہیں ہوتا, باقی بزنسز میں ہوتا ہے, آگے ہم پڑھیں گے. تو اس میں نقصان آپ نے کاروبار میں کیا, لیکن آپ کا گھر بھی بک سکتا ہے, آپ کے پرسنل جتنے بلانگنگز ہیں وہ اس کاروبار کا نقصان پورا کرنے کے لیے بک سکتے ہیں. تو لائبلٹی بزنس تک یا کاروبار تک محدود نہیں ہوتی, یہ انلمیٹڈ لائبلٹی کا مقصد ہے. اس کے بعد انجوائز دا انٹائر پروفٹ. اس میں یہ بزنس چونکہ ایک ہی مالک ہے تو سارے کے سارے پروفٹ کا مالک ہوتا ہے. ویسے انٹائر تو نہیں ہوتا, ٹیکسز تو ظاہر ہے دینے پڑتے ہیں اگر وہ دیتا ہے تو اس کے علاوہ یہ پروفٹ اس کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا پڑتا. بیگم کی بات یہاں نہیں ہو رہی ہے, ظاہر ہے بیگم کے ساتھ آپ نے شیئر کرنا ہے وہ پروفٹ باہر کے کسی بندے کے ساتھ, بلکہ پروفٹ ہوتا ہی بیگم کا ہے. مالک کا کیا ہوتا ہے, وہ تو مزدور ہے, کام کرتا ہے, ہم کام ہی کرتے ہیں نا, لا کے ہتھیلی پہ رکھ دیتے ہیں. تو اس کے علاوہ چونکہ اس کے کوئی پارٹنرز نہیں ہوتے, کمپنی نہیں ہے کہ شیئر ہولڈرز ہوں جس کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں, تو اس لیے یہ سارے کے سارے پروفٹ کا مالک ہوتا ہے, اس کو انجوائے کرتا ہے. اور اس پہ گورنمنٹ کے ریگولیشنز جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. مثلا ریگولیشن کہاں پہ ہو سکتی ہے؟ اتنی سی ہو سکتی ہے کہ آپ میڈیسن کا کاروبار شروع کریں. اب اسپیسیفکلی میڈیسن کے کاروبار کے لیے جو ریگولیشنز ہیں کہ آپ کو کیا کیا پری ریکویزٹ پورے کرنے ہیں وہ ہیں, کاروبار پہ بذات خود ریگولیشنز جو ہیں وہ نہیں ہیں. ایسا کوئی اسپیسیفک لا نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ بہت سمپل ہو جاتا ہے. یعنی کہ اگر کسی اسپیسیفک نیچر آف بزنس کی وجہ سے کوئی ریگولیشنز ہیں تو وہ ہیں, لیکن وہ آپ سول پروپرائٹرشپ کریں, وہ پارٹنرشپ پہ کریں, وہ جوائنٹ اسٹاک کمپنی بنائیں, وہ سب کے لیے, مطلب وہ اس بزنس کے ساتھ اسپیسیفائڈ ہیں. سول پروپرائٹرشپ کے ساتھ وہ ریلیونٹ نہیں ہے. لہٰذا بالکل نہ ہونے کے برابر ریگولیشنز ہوتی ہیں گورنمنٹ کی سول پروپرائٹرشپ کے بارے میں, جس کی وجہ سے یہ بہت ہی ایزی ٹو سٹارٹ بزنس ہے. اور پھر ایک اور فیچر اس کا کہ اس قسم کے بزنس میں سیکریسی مینٹین کرنا بہت ہی ایزی ہوتا ہے.
آپ نے دیکھا ہوگا نا، کسی بھی جو پرانے حکیم ہیں جن کے نسخے ہیں اور جو ان کے ساتھ قبروں میں چلے گئے، جو حکمت ڈیڈ ہو گئی ہے انڈین سب کانٹیننٹ میں، اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اس کو پارٹنرشپ یا جوائنٹ اسٹاک کمپنیز میں کنورٹ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا۔ حکیم محمد سعید نے کیا، ہمدرد بنایا، حکیم اجمل نے کیا، بنایا، لیکن باقی جو حکمت، صرف 2 حکمت کے لوگ تو نہیں تھے، بہت سارے حکیم تھے، لیکن وہ سول پروپرائٹرشپ میں انہوں نے اتنی زیادہ سیکریسی رکھی کہ ان کے وہ سیکریٹس ہی ان کے ساتھ قبر میں چلے گئے۔ لیکن خیر، ہم جنرلی بات کر رہے ہیں کہ سول پروپرائٹرشپ میں آپ کے بزنس کی سیکریسی جو ہے وہ قائم رہتی ہے، کیونکہ نہ آپ کے پارٹنرز ہیں کوئی جن کو چیزیں بتانی پڑے، نہ ہی آپ کے کوئی ڈائریکٹرز وغیرہ ہیں۔ اس کے بعد جلدی سے ایڈوانٹیجز کے بارے میں آتے ہیں۔ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز تقریباً وہی کریکٹرسٹک فیچرز ہیں جو ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں۔ سب سے پہلا ایڈوانٹیج یہ ہے، ایزی ٹو سٹارٹ ہے، آپ کسی بھی وقت ڈیسائیڈ کریں، تھوڑے سے پیسے اٹھائیں اور بزنس شروع کریں، سول پروپرائٹرشپ آپ کا شروع ہے، یہ سب سے پہلا ایڈوانٹیج ہے اس کا۔ دوسرا ایڈوانٹیج یہ اکنامیکل ہے، جیسا ہم نے کہا اس کے بارے میں نہ ہونے کے برابر ریگولیشنز ہیں، تو یہ اکنامیکل ہے، اس میں آپ کو خرچے نہیں کرنے پڑتے کہ دفتروں کے چکر لگائیں، وہاں پہ یہ اسٹامپ پیپر بھریں، وہ کاغذ بھریں، پھر کوئی وکیل رکھیں، کوئی اکاؤنٹنٹ رکھیں اور وہ آپ کو بکس بنا کے دے وغیرہ وغیرہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جسٹ پیسے اٹھائیں، کوئی چیز لیں اور بزنس شروع کریں، دیٹس اٹ۔ تو یہ سب سے اکنامیکل فارم آف بزنس ہے۔ ٹیکس ایڈوانٹیج، ٹیکس ایڈوانٹیج کہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کو ٹیکس نہیں دینا پڑتا، ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ ٹیکس ان کو سنگل ٹیکسیشن ہوتی ہے سول پروپرائٹرشپ میں، اور ڈبل ٹیکسیشن کیا ہوتی ہے وہ کارپوریٹس میں ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے، یا بلکہ اس کی ایک الگ سے ایک ویڈیو بنا لیں گے۔ ڈبل ٹیکسیشن یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کی جوائنٹ اسٹاک کمپنی ہوتی ہے، لیٹس سپوز ایک کمپنی ہے، اس نے 1 کروڑ پروفٹ کیا، اب 35% اس پہ جو ہے وہ کارپوریٹ ٹیکس لگ گیا، تو اس کا نیٹ آفٹر ٹیکس پروفٹ کتنا بچا؟ 35 کروڑ، 100 کروڑ پروفٹ کیا تھا، سوری میرے خیال ہے پہلے میں نے 1 کروڑ کیا تھا، چلو بڑھا دیتے ہیں، 100 کروڑ تھا، 35% ٹیکس لگا، 35 کروڑ تو ادھر نکل گیا، 65 کروڑ بچ گیا۔ 65 کروڑ اگر یہ اونرز میں تقسیم ہوتا ہے، آپ اس کو ڈیویڈنڈ کی شکل میں دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس پہ دوبارہ ٹیکس لگتا ہے اس انڈیویجول کے انکم کا، تو اس کو ڈبل ٹیکسیشن کہتے ہیں۔ کارپوریٹس میں ڈبل ٹیکسیشن ہوتی ہے، لیکن سول پروپرائٹرشپ میں ٹیکس ایڈوانٹیج ہوتا ہے، وہاں سنگل ٹیکسیشن ہوتی ہے۔ اچھا، کوئک ڈیسیجن، سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ڈیسیجن یہاں پہ آپ منٹوں میں لے سکتے ہیں، آپ کو کسی سے کوئی مشاورت وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی دوسرا مالک نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد مینٹیننس آف سیکریسی، اس بزنس میں اگر آپ کا کوئی ایسا کام ہے کہ آپ کے بزنس سیکرٹ ہیں، آپ کے کوئی ریسیپیز وغیرہ ہیں، تو وہ آپ کے سیکرٹ رہتے ہیں، سول پروپرائٹرشپ میں کسی کے ساتھ آپ کو شیئر نہیں کرنے پڑتے۔ اس کے بعد ڈس ایڈوانٹیجز کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ کیپٹل ریز کرنا اس میں مشکل ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ مالک ایک ہے، وہ کیا کرے گا، یار دوست سے قرضہ لے گا یا کسی بینک سے قرضہ لے گا۔ بینک سے قرضہ لینا بھی سول پروپرائٹرشپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ انفارمل بزنسز ہوتے ہیں، فارمل نہیں ہوتے، ان کی بک کیپنگ وغیرہ نہیں ہوتی، تو کیپٹل ریز کرنا سول پروپرائٹرشپ کے میں سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ دوسرا، انلیمیٹڈ لائبلٹی، یہ بہت ڈینجرس بھی ہوتا ہے، رسکی بھی ہے، کہ اگر کاروبار میں آپ کا دیوالیہ نکل گیا تو آپ کے پرسنل ایسٹس بھی بک جاتے ہیں، آپ کا گھر بھی بک جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس میں لائبلٹی انلیمیٹڈ ہوتی ہے، یہ ڈس ایڈوانٹیج ہے۔ اس کے بعد اس کی لمیٹڈ لائف ہوتی ہے، چونکہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ کاروبار اور مالک الگ نہیں ہوتے، وہ ایک ہی ہوتے ہیں، تو اگر مالک فوت ہو جاتا ہے، ڈسیبل ہو جاتا ہے، تو اس کے ساتھ ہی کاروبار بھی مر جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے، گوئنگ کنسرن نہیں ہے، یا جس کو ہم پرپیچول سکسیشن کہتے ہیں، پرپیچول سکسیشن نہیں ہوتا اس میں۔ ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہوگا وہ پارٹنرشپ کے بارے میں ہوگا۔ پارٹنرشپ کو بھی تقریباً انہی لائنز پہ ہم دیکھیں گے کہ اس کو ڈیفائن کیسے کیا جاتا ہے، پھر پارٹنرشپ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اور پھر آگے جا کے اس کی کس قانون کے تحت پارٹنرشپ کام کرتا ہے، اگر رجسٹرڈ ہے تو کیا ہوتا ہے، ان رجسٹرڈ ہے تو کیا ہوتا ہے۔ تو پارٹنرشپ کے حوالے سے ہم اگلے لیکچر میں ان ڈیٹیل بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔